نواز شریف لندن سے آ کر دبئی آئیں گے اور پھر دبئی سے سیدھا پاکستان آئیں گے، تو پھر یہاں پر جلسہ ہوگا اور اونٹوں کا انتخاب یہاں پر ہو چکا ہے، تو ابھی نتیجہ دیکھیں گے کہ کوئی اونٹ جیتا ہے، تو آج کے شو میں اس پر تھوڑا ڈسکشن کریں گے کہ مر رہے ہیں۔ یہ پتہ کیا ہے، یہ جو 1-1 ارب انہوں نے ایم این ایز میں بانٹے ہیں، اور کہنے والی کون ہے؟ جگنو محسن، دونوں چیزیں ہیں۔ یہ کون کوئی اگر کریڈیبل آدمی کہہ رہا ہے پھر تو سنو، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ لاشوں کی بے حرمتی، لوگ بھوکے مر رہے تھے، یہ پیسے بانٹ رہے، کتنی بڑی خیانت ہوگی، اور ان لوگوں سے بڑا خائن اور مجرم کوئی نہیں جو اب بھی انہیں ووٹ دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں نے بھی سنا ہے، یہ جگنو محسن کے الفاظ تھے کہ مطلب لعنت ایسی گندی خلیص سوچ پہ کہ آپ نے بھوکے ننگے عوام کا پیسہ اپنے پالتوؤں میں لٹایا، پالتوؤں میں۔ اس کو یہ پولیٹیکل ورکرز کہتے ہیں، یہ پولیٹیکل ورکرز نہیں، یہ پالتو جانور ہیں دمیں ہلانے والے، یہ بینیفیشریز ہیں، اسمال میڈیم لارج ایکسٹرا لارج۔ یہ ادارہ ختم ہو چکا ہے پولیٹیکل ورکر کا۔ اچھا، عوام کو نتیجے میں مہنگائی، بجلی کے بل، یہ وہ سارا، اور جو لفظ استعمال کیا ہے یہ نون لیگ نہیں ہے، تو لوگوں غور سے سن لو، یہ ناگ لیگ ہے۔ نون سے ناگ، اور ناگ کو جتنا مرضی دودھ پلا لو، جتنا مرضی ووٹ کھلا دو، اس نے ڈسنے سے باز نہیں آنا۔ 1-1 ارب روپیہ انہوں نے اور سنو جگنو محسن کا جملہ سنو، اے پنیا ہویا پیسہ سی منگ پن کے آئی ایم ایف کو لیا سی، سمجھ آئی بات؟ شیر دی بچی نے کہا یہ منگیا ہویا پیسہ سی، اچھا منگنا پننا ہے، منگ پن کے، یہ میرے نہیں، ایک نون لیگن لیکن پڑھی لکھی باوقار خاتون کے الفاظ ہیں، جس نے آئندہ دینا ہے ووٹ، بہتر ہے پہلے بچوں کو زہر دے۔ ان کے سائے ہی نحوست کے لیے کافی ہیں، یہ سانس لے کے باہر نکالتے ہیں تو فضا میں زہر پھیلتا ہے۔ حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان نے الزام لگایا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ہمیں دلدل میں دھکیلا، میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی آنے والی حکومت بھی ہمیں اس دلدل سے نکال سکے گی۔ دیکھو، پہلا جو مولانا کا جو اسٹیٹمنٹ کا پہلا حصہ تو بالکل ہی فضول ہے۔ مجھے کو دلدل میں، وہ بھائی ماشاءاللہ بنا وزن دیکھو، سائز دیکھو، دلدل میں دھکیلا، کیا فضول بات ہے یہ؟ فرسٹ ہاف آف دا اسٹیٹمنٹ از ریڈیکولس، سیکنڈ ہاف وہ ہے ایک اسٹیٹسمن کا بیان، کہہ لو، یہی بات میں کر رہا ہوں۔ جو جو مایوسی پھیلتی، میں نے کہا بھاڑ میں جائے مایوسی ہوئے، میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے امید پھیلانے کا۔ جھوٹ پھیلانے سے بہتر ہے مایوسی پھیل جائے، تاکہ لوگ کا کوئی رد عمل تے آئے نا۔ جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی، تم جو مرضی کاسمیٹک سرجری کر لو، کوجی نے کوجی رہنا ہے۔ پھر فیس لفٹنگ کرائے گی، ہر 6 مہینے سال بعد جائے گی فیس لفٹنگ کرائے گی۔ کیا کرو گے تم؟ کوڈی نو کی کرے گا بھائی؟ کوئی کی کرے گا کوڈو؟ اس کی ٹانگیں کٹا کے کوئی اس کو 6 فٹ کا کر لو گے تم؟ یہ مولانا نے اعتراف جرم بھی کیا ہے، اعتراف گناہ بھی کیا ہے، اور حقیقت بھی بیان کی ہے۔ یہ جتنا مرضی، یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ آنے والی حکومت بھی ہمیں اس دلدل سے نہیں نکال سکے گی، تو وجہ ہے حکومتیں ہوتی ہیں بی بی، جادوگر نہیں ہوتے، سامری جادوگر کہانیوں میں ہوتے ہیں۔ حسن صاحب، نواز شریف نے 15 اکتوبر کو واپسی کا فیصلہ کیا ہے، لاہور اتریں گے۔ مریم نواز استقبالی تیاریوں کی نگرانی کریں گی، جبکہ 10 لاکھ ورکرز ایئرپورٹ لانے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ ڈیٹا ہی دئی جا رہے ہیں، 15 اکتوبر ہے، 12 تو مکیاسی ویسے ہی منحوس ہے، ان کے لیے 15 بھی منحوسی ہوگا۔ 12 اکتوبر یاد ہے پرویز مشرف صاحب والا، تو ان کے لیے اللہ کرے 15 اس سے بھی زیادہ منحوس ثابت ہو۔ اب 10 لاکھ ورکرز کا، اے یار یہ بلفیے ہیں، بہت بڑے شاپرز نہیں ہوتے ہیں، جیسے حالانکہ مجھے تاج ٹوس کی مجھے پتوں کی بھی پہچان نہیں، لیکن وہ شاپرز ہوتے ہیں، سنا ہے۔ اچھا، پھر کوئی یہ بیسیکلی یہ بلفیے ہیں۔ 10 لاکھ کا، 10 لاکھ کا پتہ ہے، تم حاضریاں خریدو، ووٹ تو تمہیں کسی قیمت پہ نہیں ملنا، حاضری جلسے کی خریدو۔ لوگوں کو کہو کہ بھائی تمہارا میکسیمم بل پچھلے سے پچھلے مہینے کتنا آیا، اس کو 12 سے ضرب دو، 1 سال کے بل ایڈوانس ہم سے لیں، اور صرف وہاں حاضری کے لیے اس طرح کا کچھ چکر چلائیں تو شاید ایک ریزنیبل نمبر۔ دوسرا، ایڑی چوٹی کا زور، اچھا یہ